اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آصف بیگ ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آپ لوگوں نے جتنا میری پچھلی موویز کو پسند کیا ہے اور اس کو پسند کیا اور کامنٹ دیے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے اگر مووی پسند آتی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو جو ہے آگے شیئر کر لیں، لائک کر لیں۔ بہرحال آج ہم جس ملک کا جو ہے آج آپ سے جس کے بارے میں ہم بتائیں گے اور جس کے بارے میں آپ کا سفر کریں گے وہ ہے جارجیا۔ جارجیا 55 چھوٹے بڑے شہروں پر مشتمل ایک آزاد ریاست ہے جو مغربی ایشیا یعنی ویسٹرن ایشیا کو ایسٹرن یورپ سے ملاتی ہے۔ یعنی یہ ریاست مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے مغرب میں بحر اسود یعنی بلیک سی ہے، اور نارتھ میں روس، ساؤتھ میں ترکی اور آرمینیا، اور ساؤتھ ایسٹ کی طرف اگر دیکھیں تو آپ کو آذربائجان نظر آتا ہے، یعنی جنوب مشرق میں۔ جارجیا کے دارالحکومت کا نام تلبیسی ہے اور یہاں کی زبان جو ہے انجاز ہے۔ یہاں پر پارلیمانی نظام ہے، عوامی رائے کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، شریف ہیں، کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ لبرل ہیں، بہت صفائی پسند ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے لیے صفائی یہ سمجھ لیں ایک طریقے کا پورا ایمان ہے، نصف ایمان کے ساتھ ساتھ۔ اگرچہ جارجیا ایک چھوٹی ریاست ہے جس کا رقبہ تقریباً 26,911 یعنی 26,911 مربع میل اسکوائر مائل ہے، لیکن اس کی تاریخ بہت قدیم ہے اور بڑی تلخ حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے باشندے ہر صدی میں اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہے ہیں۔ جارجیا کے لوگوں نے کبھی ایرانیوں سے، کبھی ترکوں سے، کبھی عربوں سے، کبھی منگولوں سے اور کبھی روسیوں سے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جنگیں بڑی خونریز جنگیں رہی ہیں، بڑی مطلب یہ کہ جنگ و جدل سے بھرپور رہی ہیں۔ جارجیا کے دارالحکومت جس طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے شہری سارا، یہ تلبیسی ہے۔ یہ دریائے قرہ کے کنارے آباد ہے۔ یہ دریا کوہ قفقاز سے نکلتا ہے اور کیسپین سی میں جا کر گرتا ہے۔ تلبیسی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر 4 صدی کے جارجیائی کتب میں ملتا ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ کیپٹل تو نہیں تھا، لیکن ایشیا اور یورپ کو ملانے والا ایک مضبوط مرکزی شہر تھا، یعنی جو کہ ایک طرف جس کے مطلب مشرق تھا اور دوسری طرف مغرب تھا، اور جو تھا یہ تجارتی لحاظ سے ایک بہت اہم ترین شہر تھا۔ تقریباً 8ویں صدی میں یعنی 8th سینچری میں اموی بادشاہ تھا مروان ابن محمد۔ اس نے تلبیسی سمیت پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور یہاں اپنا سکہ رائج کیا تھا۔ اس کے سکے کا بھی ایک نام ہے، تلبیسی عربی درہمہ کہتے تھے اس کو۔ بہرحال عربوں نے یہاں تقریباً 4 صدیوں تک حکمرانی کی اور بڑی بھرپور حکمرانی کی انہوں نے یہاں پر۔ اس کے ابھی بھی اثرات ملتے ہیں، ان کی تہذیب کے اندر اس کے کافی ساری چیزیں جو ہیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ مطلب ان کے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر عربوں کا کہیں نہ کہیں جھلک نظر آتی ہے۔ 4 صدیاں کافی ہوتی ہیں۔ بہرحال جارجیائی تاریخ میں 12ویں اور 13ویں صدی کو سنہری عہد کا دور سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت جارجیا ایک آزاد، خود مختار، اپنے فیصلے کرنے والے خود مضبوط ملک تھا، اور تلبیسی عالمی تجارت میں سینٹرل ایشیا اور انڈو چائنا، عربیہ، بیزنٹائنس، مغربی یورپ اور روس سے سامان تجارت کی منتقلی کا بہت بڑا ایک مرکز تھا، یعنی سینٹرلائز تھا، یہ پورا سمجھو سینٹر تھا پوری ٹریڈ کا ہی۔ لیکن پھر 13ویں صدی ہی میں منگولز جو آئے، آپ کو پتہ ہے 13ویں صدی میں منگولز نے پوری دنیا کے جغرافیہ کو چینج کر دیا تھا، اور وہ ایک آندھی کی طرح آئے۔ انہوں نے نہ ایران کو، نہ ٹرکی کو، نہ سینٹرل ایشیا کو، نہ کسی کو، یعنی ایون یہ کہ رشیا تک کو جو ہے نا انہوں نے اسی ایک اس آندھی میں جو تھا نا جارجیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ منگولوں نے یہاں پر کافی مطلب یہ کہ زور و شور سے حکومت کی اور بہت عرصے تک کی، لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پر پھر جب منگولز گئے تو پھر یہاں پر جو تھا آٹمن سمپیس یعنی عثمانی ترکوں نے اس پر حکمرانی شروع کر دی اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور یہاں پر بڑا کنٹرول انہوں نے کیا، اور اس سے باہر ظاہر ہے انہوں نے یہ اتنا بڑا سینٹرلائز سٹی تھا، اتنا تجارت کا مرکز تھا، عثمانیوں نے اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باہر انہوں نے اس کو اور کافی ترقی بھی دی عثمانیوں نے اس کو۔ پھر اس کے بعد روس نے 1917 کے انقلاب کے بعد جارجیا کو اپنی فیڈریشن بنایا۔ پھر 1918 میں جارجیا نے
اپنی آزادی کا اعلان کیا، اس کے لیے جدوجہد کیا اور پھر آزاد بھی ہو گئے. لیکن 1921 میں پھر روس نے قبضہ کر لیا. لیکن 9 اپریل 1989 یعنی کو روس نے آزادی کے مظاہرین پر بے رحمانہ تشدد کیا، ان کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ زخمیوں کو بھی قتل کر دیا. یہی دن یادگار آزادی کے نام پہ ہے. اسی دن پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے لوگ گلدستے رکھ کے جاتے ہیں، وہاں پر اس دن کی یادگار مناتے ہیں اور اس کو جو ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے جو ہے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اگرچہ تبلیسی میں مشرقی آرتھوڈکس عیسائیوں کی اکثریت ہے، لیکن دیگر مذاہب بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے، ایک دیکھا بھی ہوگا آپ نے بھی گزرتے ہوئے جو نظر آ رہا تھا، ایک برج، یہ کہلاتا ہے برج آف پیس. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی ایک بو کی طرح، یعنی کمان کی طرح ہے یہ جو ہے، یہ کہلاتا ہے ایک، یہ سمجھنے کہ ان کا کافی بہت امپورٹنٹ ان کا ٹورسٹ پوائنٹ ہے. اس کو برج آف پیس کہتے ہیں. یہ بو شیپ کا ہے اور یہ آئرن اور اس سے بنا ہوا تھا اسے. اچھا، اس کے اندر مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھیے جو آرکیٹیکچر ہے اس کا بہترین ہے، زبردست یہ نمونہ جو ہے، اور یہ شاہکار ہے اولڈ ٹاؤن میں. دریائے کورا پر بنا ہوا یہ برج، اس سے ایک طرف جو ہے بوٹنیکل گارڈن ہے جس میں پوری دنیا سے پودے لا کر لگائے گئے ہیں. ساتھ میں جو ہے نوریکالا فارسٹ ہے. قریب میں جو ہے مدر آف جارجیا کا ایک مجسمہ ہے. اسے یہاں 1958 میں نصب کیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں دوستوں کے لیے وائن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دشمنوں کے لیے تلوار ہے. اگرچہ بہرحال یعنی ایک طرف جو ہے وہ ان کو جو ہے مطلب مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اگر کوئی دشمن آتا ہے تو اس کا تلوار سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ تو بہت مختصر سی تاریخ میں نے بتائی. جارجیا کی تاریخ تو خیر بہت طویل ہے اور اس کی بہت ایک داستان ہے، لیکن بہرحال جو تھوڑے سے وقت میں بتا سکتا تھا میں نے بتائی. اگر میری کاوش پسند آئی ہے تو ضرور اس کو پسند کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.